بلا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق کار کا 251واں پروگرام ہے اور یہ عید ملن پروگرام ہے اور اشتراک ہے بزم سرخیل ادب کا، اور آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کی سعادت حاصل کریں گی ملائیشیا سے نہج البلاغہ کی مترجم محترمہ توسیہ کوسی صاحبہ، تلاوت کلام پاک سے نوازیں۔ جی جی شکریہ بہت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان جزاک اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ، آپ نے تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا اور ہم نے السلام جوائن علیکم۔ کیا ہے محترم جناب حلیم صابر صاحب نے، خوش آمدید صاحب۔ اور ابھی حمد و نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، اور نعت کے لیے بہترین نعت گو شاعر ہیں ہمارے عہد کے، جن کی 100 کتابیں جی آ چکی ہیں، محترم جناب ریاض ندیم نیازی صاحب، جو حمد و نعت انشاءاللہ پیش کریں ماشاء گے۔ اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سب کی اجازت سے، بالخصوص صدر محفل کی اجازت سے، پہلے حمد کے چند اشعار اور اس کے بعد نعت کے، دونوں حمد و نعت ایک ہی زمین میں، ایک ہی کافی ردیف میں ہیں۔ پہلے تو رب نے دی زمین، اہل زمین بنا دیا۔ ہاں پہلے تو رب نے دی زمین، اہل زمین بنا دیا، پھر اس نے آسمان کو میرے تئیں بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے آسمان کو میرے تئیں بنا دیا، اور شعر ہاں اس کیا ہے کہ کتنی حسین زندگی میرے ہاں خدا نے دی مجھے، ہاں کتنی حسین زندگی میرے خدا نے دی مجھے، نعمتیں بھی بے شمار دیں، مجھ کو امی بنا دیا۔ ہاں سبحان اللہ۔ نعمتیں بھی بے شمار دیں، مجھ کو امی بنا دیا، اور شعر اس کیا ہے کہ تاکہ بھٹک نہ جاؤں میں راہ ہاں حیات سے کہیں، تاکہ بھٹک نہ جاؤں میں راہ حیات سے کہیں، ہاں بھیجا رسول کو اور واہ، ایک میرا بھی دین بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان بھیجا رسول کو اور ایک میرا بھی دین بنا دیا، جذبہ عشق بھی عطا کر دیا، جذبہ عشق بھی عطا کر دیا، دے کے دل مجھے رب نے کمال یہ کیا، مجھ کو ہاں امی بنا دیا۔ رب نے کمال یہ کیا، مجھ کو امی بنا دیا۔ ہاں سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم پر خدائے پاک نے اتنا ہوں کرم کیا ندیم، ہوں ہم پر خدائے پاک نے اتنا کرم کیا ندیم، سب کے ہاں لیے حضور کو مہر ہاں مبین بنا دیا، اور ہاں یہ بھی عطا اسی کی ہے، یہ بھی کرم اسی کا ہے، جس ہاں نے دل ندیم کو جنت نصیب بنا دیا، واہ جس سبحان دل اللہ سبحان اللہ۔ جنت نصیب ہاں بنا دیا۔ اسی بہر میں اسی کافی ردیف کے ساتھ نعت کے اشعار ہیں۔ ہاں طیبہ کو واہ، ان کے روزے نے خلد بری بنا دیا، طیبہ کو ان کے روزے نے خلد بری بنا دیا، ہاں رفت آسمان کو اور حسین بنا دیا، ہاں رفت آسمان کو اور حسین بنا دیا۔ پھر دیکھیے کہ کیسا وہ خوش نصیب ہے، ہاں روزے کے قریب ہے، ہاں کیسا وہ خوش نصیب ہے، روزے کے جو قریب ہے، ہاں شاد شاد ہے رب بے شک۔ طیبہ کا جس کو مقیم بنا دیا، ہاں سبحان اللہ۔ رب نے طیبہ کا جس کو مقیم بنا دیا،
اور شعر عرض ہے کہ خوش ہوں مجھے بلا لیا آقا ہاں نے اپنے روضے پر، خوش ہوں مجھے بلا لیا آقا نے اپنے روضے پر، طیبہ ہاں کی سرزمین پر خاک نشیں بنا دیا، واہ واہ سبحان اللہ طیبہ کی سرزمین پر خاک نشیں بنا دیا، اور مجھ کو ملا سکون دل، مجھ کو ہاں ملا قرار جاں، ہاں مجھ کو بہت ملا سکون دل، مجھ کو ملا قرار جاں، جب سے درود پاک کو دل کا نگیں بنا دیا، ہاں ہاں سبحان اللہ جب سے درود پاک کو دل کا نگیں بنا دیا، اور نعتیں ندیم لکھتا ہوں یہ بھی کرم انہی کا ہے، بے شک نعتیں ندیم لکھتا ہوں یہ بھی کرم، یہ بھی ندیم، یہ بھی کرم انہی کا ہے، لائق عزت و وقار ہاتھوں نہیں بنا دیا، ہاں سبحان اللہ نعتیں ندیم لکھتا ہوں یہ بھی کرم انہی کا ہے، لائق عزت و وقار بے شک ہاتھوں نہیں بنا دیا، اور سبحان حمد اللہ خدا بہت ندیم یا نعت نبی رقم کروں، حمد خدا ندیم یا نعت نبی رقم کروں، خوش ہوں کہ حرف و لفظ کا مجھ کو امی بنا دیا، سبحان اللہ طیبہ کون کے روزے نے خلد بری بنا دیا، عفت آسمان کو اور حسین بنا دی، ہاں بہت کیا بات سبحان آپ کی اللہ بہت ماشاء شکریہ۔ بہت اللہ بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارم روحان صاحب کہاں چلے گئے؟ جی اور جی کچھ السلام سنائیے نا علیکم، غزل بھی میں سنائیے ادھر ہی ہوں۔ ہم غزل بھی تلاوت ہوئی نا نیٹورک کا ہی بہت مسئلہ ہے، اور محترم جناب حلیم صابر صاحب نے آ کے عید ملن کا پروگرام سجا دیا ہے، بہت خوش آمدید، اور میں چاہوں گا کہ ان سے پہلے ہم کسی صاحبہ سے سنیں ان کی ہاں ہاں عید کسی صاحب کی جو داستان ہے ملائیشیا سے، کیونکہ ان کے پاس انتظار میں ہوں گی۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، محترمہ کسی صاحبہ آپ جو بھی کلام پیش کرنا چاہیں یا ہاں عید جو کے بھی حوالے کرنا سے چاہیے اور بھی کرنا چاہیں، اور آپ کی گفتگو سے پہلے ارم روحان ایک صاحب نماز ایک اور اناؤنسمنٹ کر دوں کہ عید ملن کا جو پروگرام ہے اس میں ایک اور ہماری شخصیت پیار کا جہاں شامل ہو چکی ہیں پروگرام میں، خوش آمدید، اور محترم جناب ہاں اقبال گوہر اقبال صاحب آپ گوہر بھی صاحب تشریف بھی آ لائیں، رہے ہیں خوش آمدید، اور اچھے محترمہ سیدہ امی صاحبہ تشریف لائیں، خوش آمدید۔ ماشاء اللہ ہاں جی محترمہ کسی یہ صاحبہ لوگ آپ برابر کلام پیش کیجیے۔ جی جی کسی صاحب جی ہم نماز پڑھ کر حاضر ہوتے ہیں۔ جی کوئی جی کلام ٹھیک بھی ہے، نا اچھی قسم کا بھی جی جی کوئی بھی۔ جی اچھا جی، سب سے پہلے تو نئے لوگوں کو کہوں گی، کیونکہ ایک عرصے کے بعد آئے ہیں ہم لوگ، تو پھر بھی رمضان میں بھی آتے رہتے تھے، تو ہاں ان کو رمضان میں تو بڑی دشواری خوش ہوئی رمضان میں بہت ہوں، اور ان کو عید مبارک بھی کہہ رہی ہوں، اور پیار کا جہاں کا بڑا دنوں سے انتظار تھا، وہ فی الحال ابھی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں اداسی چاہیے ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ہاں کیسے ہیں ویلکم۔ آپ سب لوگ؟ سب کو عید مبارک کہہ رہی ہوں، اور آپ Yes, ہاں کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور بہت مصروفیت رہی، بڑے پروگرام رہے، بس بہت ہاں شکریہ آپ لوگوں کا۔ بڑی چلیے محبتیں آپ کی جو ہمیں دے کے گئی ہیں یہاں پہ، بہت محبتیں ہیں آپ عید کا چاند اچھی عید کے جگہ بعد امریکہ سے نکل آیا ہے۔ کی۔ ہاں جی چلے آپ بخیر و عافیت سلامت رہے۔ پہنچ گئی ہیں، یہی ہاں بڑی بات ہے۔ جی سلامت رہیں، میں بخیریت پہنچ گئی ہوں ماشاء اللہ یہاں، اور وہ شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ ہاں بہت شکریہ، انشاءاللہ لوگوں نے انشاءاللہ۔ اتنی محبتیں دی، اور مجھے 23 اتنا مارچ خوبصورت سفر رہا 23 ماشاء اللہ سے۔ مارچ ہاں بھائی، ایک چاند ہی 4 چاند لگ گئے ہمارے پروگرام کو۔ ارے 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 ہاں، ماشاء اللہ ہم، جی۔ سب لوگ بہت سب لوگ یاد کرتی رہی میں سب کو، بس کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم قدسیہ۔ ہاں جی، بس میں تو آپ کو ان سے پوچھے یاد کرتی رہی آپ کو، اور کیا میں نے صاحب کہا پوچھ کہ کر رہے آپ ہیں کروا روبینہ شاہین نے جو ابھی 4 چاند کہا تھا،
चौथे हाँ चांद भी नजर आ गए हैं डॉक्टर शबीर कादरी साहब। माशाल्लाह तशरीफ माशाल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक। सबको ईद ईद मुबारक। तो मुनव्वर साहिबा, आपका आराम पूरा हो गया, मुकम्मल कर लिया आराम? आराम नहीं किया, मसरूफ ही रही। हाँ हाँ, आराम नहीं हुआ। जी जी। हम्म, चलो, मसरूफ रहना ही जिंदगी है। हाँ मसरूफ है। फिर बेटी क्या चली गई थी मिशिगन, वहां से भी 5 घंटे का सफर रहा, बस यही होता रहा। अच्छा, चलें, खैर का सफर होता रहे। हाँ जी, आमीन आमीन। आमीन। जी। और तो सर मैं कुछ अर्ज करूं? जी जी हाँ जी, ये कल कल 23 मार्च था, तो कल तो चूंकि निगारशात पेश नहीं हुई थी, तो उससे से मुतालिक गुज़श्ता से पैवस्ता ही कह लें, ये चीज़ है। उन्वान है नज़र शहीदान वतन, एक भी नज़्म है, नज़र शहीदान वतन। मेरे जयालो, मेरे शहीदो, सलाम तुम पर। मेरे जयालो, मेरे शहीदो, सलाम तुम पर। तुम्हारे ही दम से मांग अपनी सजी हुई है, तुम्हारे ही दम से मांग सजी हुई है, तुम्हारे दम से ये सोहनी धरती सदा सुहागन, तुम्हारे दम से ये सोहनी धरती सदा सुहागन। तुम्हारे खून से सारे चमन लालाजार से हैं, तुम्हारे दम से ये सारे मौसम बहार से हैं, और तुम्हारे खून की शफक उजाला, तुम्हारे खून की उजाला, कि जिस उजाले ने घोर तारीकियों को अक्सर मिटा दिया है। तुम ही मुहाफिज हो बेटियों के, तुम ही मुहाफिज हो बेटियों के, वतन की माओ की बहन चादरों के, और तुम ही मुहाफिज हो इस रिदा के, जो करबला की रिवायतों से हमें मिली है। तुम ही मुहाफिज हो इस रिदा के, कि जो करबला की रिवायतों से हमें मिली है। मैं देखती हूँ तन की हर शय लहू लहू है, कहीं लहू है तुम्हारी अजमत की दास्तां का, कहीं लहू है यतीम बच्चों की ख्वाहिशों का, कहीं लहू है वतन की मजलूम बेटियों का। इसी लहू की हिफाजतों के लिए तो तुमने लहू बहाया, इसी लहू की हिफाजतों के लिए तुमने लहू बहाया, कि आज लाल गुल में इस लहू की सुर्खी, शफक की सुर्खी, उफक की लाली, सलाम कहती है ऐ शहीदो, सलाम तुम पर, सलाम तुम पर। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा, शुक्रिया जी आप समातों का। जबरदस्त। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया मोहतरमा खुशिया खुशी साहबा। और अभी जो इतने वक्फे के बाद तशरीफ लाई हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें ईद के हवाल भी और सफ़र के भी। मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहाँ, हम सब का प्यार का जहाँ, मुनव्वर जहाँ साहब। बहुत शुक्रिया इरम रोहान, आपका, रुबीना का, पूरी टीम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत आप लोगों ने अरेंज किया, और उसकी बहुत खूबसूरत यादें मेरे साथ हैं, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी, और बहुत जोर शोर से और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुए। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, सिपासगुजार हूँ अमीक़ दिल से। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इसका अजर अजीम दे, और बहुत आमीन आमीन इसका आते जी। एक जहाज में आते हुए मैंने गजल कही थी, क्योंकि डर रही थी बहुत ज्यादा, कि अकेला सफर था मेरा, और 15 घंटे का सफर था वहां से, कराची से न्यूयॉर्क का। तो उसी में मैंने गजल कही, जरा सुनिएगा गजल। बारिश बारिश में बमों की मेरा जारी ये सफर है, बारिश में बमों की मेरा जारी ये सफर है, हर गांव के रास्ते में अजब खौफ व खतर है, हर गांव के रास्ते में अजब खौफ व खतर है, हर सिर्फ धुआं आग तबाही के नजारे,
ہر سمت دھواں آگ تباہی کے نظارے، جس سمت بھی دیکھو وہیں محشر کا اثر ہے، جس سمت بھی دیکھو وہیں محشر کا اثر ہے۔ کچھ لوگ ابھی تک ہیں چراغوں کے محافظ، کچھ لوگ ابھی تک ہیں چراغوں کے محافظ، ورنہ تو ہواؤں کی چراغوں پہ نظر ہے، کیا بات ہواؤں کی چراغوں پہ نظر ہے۔ آنکھوں سے رواں اشک دعا لب پر ہے جاری، آنکھوں سے رواں اشک اشک ہوا دعا پہ ہے جاری، اس عرصے محشر سے کہاں جائے مفر ہے، اس عرصے محشر سے کہاں جائے مفر ہے۔ ہر دل سے آتی ہیں دھماکوں کی صدائیں، ہر دل سے آتی ہیں دھماکوں کی صدائیں، دل کانپ اٹھا ہے، دل کانپ اٹھا ہے کہ فضا زیر شرر ہے، دل کانپ اٹھا ہے کہ فضا زیر شرر ہے۔ ہم لوگ ابھی تک ہیں اسی رہ کے مسافر، ہم لوگ ابھی تک ہیں اسی رہ کے مسافر، معلوم نہیں آگے ابھی کتنا سفر ہے، معلوم نہیں آگے ابھی کتنا سفر ہے۔ تاحت نظر دیکھیے ظلمت کا سمندر، تاحت نظر دیکھیے ظلمت کا سمندر، ہر موج میں ڈوبا ہوا امید کا گھر ہے، ہر موج میں ڈوبا ہوا امید کا گھر ہے۔ جو شہر کبھی امن و اما کا تھا نشے من، جو شہر کبھی امن و اما کا تھا نشے من، وہ شہر بھی تاراج ہوا تازہ خبر ہے، وہ شہر بھی تاراج ہوا تازہ خبر ہے۔ آئے گی، مختارت کرتی ہوں، بہت شکریہ۔ آئے گی نئی صبح یقین ہے یہ منور، آئے گی نئی صبح یقین ہے یہ منور، ہر رات کے سینے میں چھپا نور سحر ہے، ہر رات کے سینے میں چھپا نور سحر ہے۔ بہت شکریہ، آداب آداب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس یہ تھا، بہت ہی بہت شکریہ اچھا۔ محترمہ ہاں جی، یہاں سے ہوں، میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ سگنل کا بڑا ایشو ہے، تو اس لیے میں جی جی، ویڈیو آن نہیں کر رہا کہ وہ ہاں ڈسکنیکٹ نہ نظر ہو ہی جائے۔ نہیں آ رہے تو ہم، آپ نظر ہی نہیں باقی آ رہے بیٹا۔ ابھی ہوں، نہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہوگا، میں اچھا واپس پہنچ جانا میں نے کل۔ اچھا، ابھی اچھا، جو عید کے حوالے سے، کیونکہ ایک ہوں، گیپ تھا ہمارا، ہم ہوں، سال پروگرام رمضان میں ہم نے نہیں رکھا، کیونکہ اس کے لیے لکھنا پڑھنا، سوچنا پڑنا، کافی جی جی، توجہ طلب کام تھا، تاکہ ہوں، رمضان میں ہماری تخلیق کار رمضان پر ہی فوکس کریں۔ اور ہوں، نعت کا اس لیے رکھا تھا کہ نعتیہ مشاعرہ چلتا رہے، تاکہ جی، وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہیں اور وقت بھی کم لگتا ہے، ہم ایک ہوں، مختصر سا ان ٹچ رہیں۔ تو ہمارے جی جی، درمیان موجود ہیں ہم سخن ساز کے صدر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، جن کو ہم نے ماشاء پورا رمضان مس کیا، اور اللہ، 1.5 ماہ بعد، وہ سے پہلے بھی ان کے 2-3 پروگرام میں وہ نہیں آ سکے تھے، تو آج چاہوں گا کہ وہ عید کے حوالے سے اور اپنے کلمات سے نوازیں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جی، قادری صاحب۔ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ جی ارحم صاحب، السلام علیکم۔ سمیت سب احباب کی خدمت میں عید مبارک۔ یہ مبارک ہے کہ ہم پہلے رمضان المبارک کے ایام اور ان ساعتوں سے بہرہ مند اور بہرہور ہونے کی فرصت حاصل کی، جی جی، اور اس کے بعد جیسے کہا جاتا ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس کا صلہ بھی پھر مالک دیتا ہے۔ تو جی عید دراصل ایک صلہ ہی ہے اس مبارک میں جو ہم نے کی، اور
तरह के हम रमजान में करते हैं। सिर्फ भूख जी का सब्र नहीं हाँ होता, बता और दो भी हाँ कई तरह के ये सब अमल बोले। हैं जिन पे हम काबू पाने की कोशिश करते हैं। हम्म हम्म अहकामात इलाही और सुन्नत नबवी पर अमल की कोशिश करते हैं। इस्लाम जी कोशिश ही माशाअल्लाह। उस पे किस हद तक पूरा उतरता है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हम्म जो फर्ज है वो हम अदा करते रहें। सौम और सलात और दीगर जो जी अरकान इस्लाम है उनकी पाबंदी करते रहें, यही हम्म हम पे। और उसके बाद देखें, दो चीजें हैं, एक तो हम्म सब्र होता है और उसके बाद शुक्र होता है। जी दो जी पड़ाव हैं, दो बड़ी मंजिलें हैं। तो हम्म रमजान तक हमें सब्र का जो हाँ सबक देता है, और ईद बेशक का है ये हमें शुक्र का मौका देता जी हाँ जी है कि शुक्र करें हम उस बारगाह में जिसने हाँ जी हमें क्या बात। हम हम्म उन मुबारक दिनों में अल्लाह हम्म के अहकाम की तामील करें। हम्म और फिर ये सब्र और शुक्र के दरमियान ही कहीं इंसान जो है वो जिंदगी का सफर तय कर लेता है, और जी जी यही उसे जेब भी देता है, क्योंकि हम्म माशाअल्लाह। इस्लामी तालीमात में सब्र की भी बहुत तलकीन की गई है। वो हम्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र हो, जब उन्होंने अपने हकीकी बेटे के गले पे छुरी रखी, या जी जी करबला में इमाम हुसैन का सब्र हो, और इनके दरमियान हम्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सब्र हो जब ताइफ गए, जब हम्म तबलीग दीन के लिए वो जगह जगह गए, तो उन्हें जिस हम्म तरह मज़ाक़त का सामना करना पड़ा कुफार और हम्म मुशरिकीन की तरफ से, वो भी एक सब्र ही की तलकीन हमें मिलती है कि हम जी भी जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात जितनी भी हों, अपने मिशन पे तवज्जो दे के हम आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह हम्म खुद हाँ हमारी मदद करता है। ये जी क्या जी बात। गोया बेशक। सब्र का जो पहलू है वो हम्म हमें बहुत ही जिंदगी के, यही नहीं कि रमजान के 30 दिनों ही में हम या 29 दिनों में हम ये हम्म काम करते हैं सब्र का, और उसके बाद हम्म हम आजाद हैं। इससे कतई तौर पे आजादी नहीं मिलती। सब्र तो एक एक लम्हे का होता है, जी हाँ और बिल्कुल बिल्कुल शुक्र लम्हे लम्हे का होता है, हर सानिये का शुक्र होता है, हर साथ का शुक्र होता है। जब ये दो चीजें हम कर लेते हैं, हम्म मेरी राय है कि, और यही उलमा और मुफस्सरीन और मुतकल्लिमीन बताते हैं कि जब हम्म इंसान इन मयारात पे पूरा उतरता है, एक तो सब्र हम्म करना और दूसरा शुक्र करना, तो फिर अल्लाह के करीब हो जाता है। जी क्योंकि बिल्कुल अल्लाह इंसान से बैसियत अच्छा बंदगी का तकाजा भी ये है कि हम जिस तरह के हालात हों, मुश्किलात हों, मसाइब हों, अमराज हों, हाँ इब्तला, सब पे काबू इंसान बिलाखिर पा लेता है। लेकिन उस दौरान में जब ये हम्म इब्तला मुब्तला होता है बंदा, तो सब्र हम्म ही अमन हमें थाम के रखना ये होता है। और उसके हम्म बाद जब मुसीबत टल जाती है तो फिर हम उस हम्म बार हदिया तशक्कुर बजा लाते हैं। जी तो जी बिल्कुल ये गोया तशक्कुर के लम्हात फराहम करती है। और ये एक इस्लाम का निज़ाम इनफरादी से ज्यादा इज्तमाइयत पे हम्म फोकस करता है। तो जी रोजे भी हम सब मिलके रखते हैं, हाँ जिसकी जी तौफीक है वो जहां भी हो, तो हुक्म हम्म इलाही के ताबे वो रोजा रखता है। और हम्म ईद भी मनाते हैं। ईद गोया एक तरह से उन अहकामात इलाही की पैरवी के बाद का लम्हा है, जब इंसान एक हम्म सरदार हो जाता है कि हमने कोशिश की है कि अल्लाह के अहकाम पे गोया अमल हम्म दरामद करें, रोजे की सूरत में, नमाजों की सूरत में। और फिर नेकी का जज्बा फरामा हो जाता है, और इंसान हम्म चाहता है कि मैं वो कार खैर अंजाम दूं जिससे मेरी हम्म तरफ से किसी की दिल आजारी ना हो। आम जी जिंदगी जी में हम कुछ कर जाते हैं, रिश्ता हम्म भी हिस्सा भी, लेकिन रमजानुल मुबारक में हम कोशिश करते हैं कि हम्म खामोशी इख्तियार करें।
اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے دوسرے کو اذیت میں مبتلا نہ کریں. ہاں جی اور بالکل. جب انسان اپنی زبان پہ اور اپنے ہاتھ پہ قابو پا لیتا ہے تاکہ کسی کو اذیت نہ دے ہاتھ سے، کسی کو زبان سے اذیت نہ دے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قرب الہی کے مدارج طے کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی بالکل. جس کی تلقین کی گئی ہے، جس کا سبق دیا گیا ہے اور جس کا درس دیا گیا ہے. تو دوسرا پہلو جیسا میں نے عرض کیا وہ شکر کا ہے. تو یہ لمحات صبر شکر. جی جی. کے میں تشکر کی طرف لے کے آتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ 29 دنوں کی جو ایک ایکسرسائز ہے، ایک ورزش ہے، ایک مقابلت ہے، تو اس کے بعد ہمیں انہی امور کو آگے لے کے بڑھنا ہے. نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانی ہے اور نہ کسی کو زبان سے اذیت دینی، نہ کسی کی دل آزاری کرنی ہے، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانی ہے. ایک بالکل تربیت بالکل. ایک تربیتی پروگرام ہے. جی جی. تربیتی اس کو وہ کہتے ہیں ریفریشر کورس ہے. 1 سال کے بعد جی جی. ریفریشر کورس کرنے میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں پھر نتیجہ تشکر کی صورت میں، عید سعید کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور الحمدللہ ہم آج انہی تشکر کے لمحات میں ہیں اور کوشش کریں گے ہم سب، ہم یہ فرض بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے کہ ہم صبر کا کبھی ہاتھ سے نہ جانے. اور اس کی تین بار بار کی گئی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک. شکر جو ہے وہ تو ہم سجدے کی صورت میں بھی کرتے ہیں. اپنے سب سے محترم جو انسان کی جو اس کا عضو جسم ہے وہ پیشانی ہے. ہم اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں اللہ کے حضور میں. تو یہ ہے کہ اپنا سرنڈر کر دیتے ہیں سب کچھ. جب کسی کے آگے جھکتے ہیں تو یہ اپنی پیشانی زمین لگانے کا مطلب، حق رگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گویا سرنڈر کر رہے ہیں اللہ کے حضور، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عمل کے لیے سنت ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں. تو یہ عید کا موقع یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے. اور آپ سب کو میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ ان مبارک لمحوں کو بھی ہم نے انجوائے کیا اور جو ہم نے سبق کیا ہے رمضان المبارک سے اور عید کی جو تشکر آمیز لمحے ہیں ان کو اپنے باقی 11 مہینوں میں بھی ہم اپنائے رکھیں گے. یہ ہوتا ہے اس طرح ایک وہ سیل لگتی تھی تو ایک ایڈ آیا کرتا تھا کہ 11 مہینے ساڑے تے 1 مہینہ تھوڑا سیل لگا دی ہم نے تو باقی 11 مہینے مرضی لوٹ مار کرے. تو وہ ایک طرح سے تاثر یہی ملتا تھا کیوں نہیں 12 مہینے آپ لوگوں کو سہولت دیتے. تو لہٰذا یہ ناجائز منافع خوری ہو، رشوت ہو، ملاوٹ ہو، سفارش ہو، ناجائز سفارش کی بات کر رہا ہوں، تجاوزات ہے، اپنی ہاتھ سے آگے بڑھنا ہے. تو ان سب جو بھی برائیاں ہیں ان سے بچنے کی گویا یہ ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں رمضان کے 30-29 دنوں میں ہم نے جو کام کیا باقی دنوں میں رکھیں اور اس پہ عمل کی کوشش. یہی منشاء خدا ہوگی، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور اس پہ عمل کرنا ہم پہ واجب بھی ہے، فرض بھی ہے اور اسے ادا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ تخلیق کار ہو یا سخن ساز ہو، مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ انہوں نے بہت مبارک لمحوں میں بھی کچھ ایسے دیا تمام کیا اور پروگرام کیے جس سے ایمان روزی کا سامان ہوتا ہے اور اس سے کچھ ہمیں گویا ان لمحوں میں صحیح لیکن ایک طرح سے ہم اللہ کے قریب ہونے کے اور ان کی تعلیمات کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کا پروگرام
میری رائے میں یہ بڑا ہی مبارک پروگرام ہے کہ جی 250 کے بعد 251 کا ہنسا، یہ کوئی غیر معمولی ہے اور سفر جاری ہے. یہ بڑی بات ہے. پڑاؤ ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے لیکن سفر جاری ہے. کارواں آمد رہی والی بات ہے. اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے خوشی کا سامان باہم پہنچائیں، خوشی کا کبھی سامان. جی کبھی جی منگل کے، کبھی سفر نامے کے ذریعے، کبھی کالم کے ذریعے، جیسا کہ اور پھر خواتین کا بھی پروگرام ہے. اور پھر یہ آج دیوان خاص ہے، اور دیوان خاص کو منسوخ کیا ہے عید کے ان لمحوں میں، جیسا کل سخن ساز کا بھی تھا. میں لاہور میں تھا، ورنہ کل بھی شریک ہوتا. اور لاہور میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں واپسی کے سفر پہ تھا، تو ظاہر ہے اس وقت تو مشکل پیش آ رہی تھی، ورنہ جی تو چاہتا تھا کہ نیٹ کے ذریعے. بہت شکریہ. ہم نے کل آپ کو بہت مس کیا کیونکہ کل بڑی اہم فگر تھی. 250واں پروگرام تھا، تو میں یہ ماشاء کہہ رہا اللہ. تھا ڈاکٹر نواز صاحب سے کہ ہمیشہ لاہور جو خاص فگر ہوتی ہے وہ ڈاکٹر شفیع صاحب اس پروگرام کو مس نہیں کرتے، لیکن آج ہم انہیں مس کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اور ابھی تشریف لائے جناب ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب، جناب ماشاء اللہ. پروفیسر محمد ارشد راہی صاحب، اور محترم ہاں جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب، ہمارے عہد کے عظیم نعت گو شاعر. آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید. اور اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو آج کے پروگرام کے محترم جناب حلیم صابر صاحب موجود ہیں، جو کافی عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں، ان کو ہم پروگرام میں خوش ہاں آمدید کہتے ہیں اور رمضان عید نے تو مبارک بھی موقع کہتے ہیں. جی 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 جی. حلیم صابر صاحب. اچھا، میں اللہ اساتذہ. ربائی ایک دو پیش کر رہا ہوں غزل کے ساتھ. یہ ربائی عشق حقیقی کے تعلق سے ہے کہ رکھتا نہیں میں عشق مجازی پہ نظر، حسن بت تناز کی خوبی پہ نظر. واہ 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 واہ. رکھتا نہیں میں عشق مجازی پہ نظر، حسن بت تناز کی خوبی پہ نظر. ہے پیش نظر میرے صدا حسن ازل، رہتی ہے میری عشق حقیقی پہ نظر. واہ واہ. سبحان اور اللہ. ایک نعتیہ ربائی ہے کہ ہو میری طرف ساقی کوثر کی نظر، آمین اللہ کے پیارے پیغمبر کی نظر. آمین. ہو میری طرف ساقی کوثر کی نظر، اللہ کے پیارے پیغمبر کی نظر. جب مجھ کو خطاؤں پہ پشیمانی ہو، تو مجھ پہ پڑے شافع محشر کی نظر. تو مجھ پہ پڑے شافع محشر کی نظر. یہ میں نے حمدیہ ربائی کہی. میں نے ربائی کا یہ مکمل دیوان کیا ہے 3000 ربائیوں کا. اسی میں سے میں نے کچھ یہ پڑھ دیا. یہ زیر اشاعت ہے انشاءاللہ. تو اسی میں سے کچھ ربائی میں پیش کر دوں. ایک ربائی ایک عجیب منفرد انداز کی ربائی ہے. اس میں قافیہ بڑا مشکل تھا جو ہم نے اس کو نبھایا ہے. اور یہ اپنی قبل یعنی کہ جب پیدائش نہیں ہوئی تھی اس وقت کا منظر نامہ پیش کیا ہم نے کہ کچھ لوگ دیکھیے آزادی سے قبل کی روائی ہے یہ کہ کچھ لوگ برٹش کی صف مداح میں تھے، کچھ حلقہ گاندھی و جناح میں تھے. کچھ لوگ تو برٹش کی دلالی کر رہے تھے فرنگیوں کی، اور کچھ لوگ گاندھی کی طرف تھے، کچھ جناح کی طرف تھے، مسلم لیگ، کچھ لوگ کانگریس. کچھ لوگ برٹش کی صف مداح میں تھے، کچھ حلقہ گاندھی و جناح میں تھے. قافیہ بڑا مشکل ہے. تیسرا دیکھیے، زوروں پہ تھی جب تحریک آزادی، اس عہد میں ہم عالم ارواح میں تھے. ارواح میں تھے. واہ واہ. اور غزل کے چرچے سن لیں. یہ بات کیوں نہیں آئی کسی دماغ تلے،
یہ بات دماغ چلے کیوں نہیں آئی کسی دماغ تلے کہ روشنی کرے پیدا کوئی چراغ تلے، واہ واہ کہ دماغ روشنی کرے پیدا کوئی ہاں، چراغ تلے۔ چراغ حالانکہ تلے یہ قافیہ اور ردیف کا نباہ بڑا مشکل تھا، لیکن بہت اللہ کا مشکل فضل ہے۔ ہو گیا۔ ہاں، دماغ یہ بات تلے تو کیوں نہیں خاص۔ آئی ہاں، کسی دماغ تلے کہ روشنی کرے پیدا کوئی چراغ تلے، چراغ تلے۔ جو اپنے گوش ہے دل کو کریت کر دیکھا، او ہو جو اپنے گوش ہے دل کو کریت کریت کر دیکھا، ہاں خوشی کے نقش ملے رنج و غم کے داغ تلے، خوشی کے نقش ملے رنج و غم کے داغ تلے، کبھی خوش بھی تھے اور کسی نے خوب لڑھائے ہیں بھر کے جام پہ جام، کسی نے خوب لڑھائے ہیں بھر کے جام پہ جام، کسی کے واسطے تلچھٹ بچی آیاغ تلے، کسی کے واسطے تلچھٹ بچی آیاغ تلے۔ اور دیکھیے باغ تلے بھی ہم نے نبھایا ہے، حالانکہ باغ میں ہوتا ہے تلے والا مشکل ذرا سا ہے، لیکن یہ سیاسی شعر ہو گیا ہے کہ بنائے اہل سیاست نے جتنے منصوبے، بنائے اہل سیاست نے جتنے منصوبے، وہ دفن ہو گئے وعدوں کے سبز باغ تلے، بنائے اہل سیاست نے جتنے منصوبے، وہ دفن ہو گئے وعدوں کے سبز باغ تلے۔ اور آخری شعر سن لے کہ کھنگالا بہرے وجود و عدم کو جب ہم نے، کھنگالا بہرے وجود و عدم کو جب ہم نے، سراغ زیست ملا موت کے سراغ تلے، سراغ زیست ملا، کھنگالا بہرے عدم، کھنگالا بہرے وجود و عدم کو جب ہم نے، سراغ زیست ملا موت کے سراغ تلے۔ بہت بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت مشکل تھا واقعی نبھانا ہاں اس کو۔ مشکل ہے۔ ہاں ہاں، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ سے اگر کمال مشکل تھا فن تو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لکھنے والے بھی حلیم صابر تھے۔ ہاں نا، وہ تو میں کہہ رہی ہوں نا، کمال فن ہے۔ ہاں تو ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب نظام الدین ناظم صاحب نے۔ ہاں خوش نظام الدین آمدید، صاحب کافی عرصہ بعد تشریف لائے ہیں اور بہت دل خوش سے آپ کو آمدید خوش نظام آمدید۔ صاحب، نظام الدین اقبال ناظم گوہر صاحب، خوش صاحب، اگر آمدید۔ آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا ذرا مائک چیک کریں۔ اقبال گوہر صاحب 8 بجے سے ہمارے ساتھ ہیں، تو اقبال گوہر صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ تو چلو جب تک وہ، ہاں جی ہو گئے ایکٹر، ماشاءاللہ۔ خوش آمدید اقبال گوہر صاحب۔ جی اقبال گوہر صاحب، آپ اپنا کلام پیش کیجیے اور عید کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ارشاد۔ آواز نہیں آ رہی۔ گوہر صاحب عید مبارک ہو۔ گوہر صاحب، جی آپ سبھی پیارے دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک، اور خوش رہیں، سلامت رہیں۔ بہت عرصے بعد ایک دوسرے کا سامنا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی خوشی کا موقع ہے۔ اور ارحم بھائی کو بہت بہت عید مبارک۔ اور جو پروگرام انہوں نے اس درمیان کیے ہیں لاہور میں اور کہاں کہاں، وہ بہت اچھے پروگرام دیکھتا رہا ہوں۔ جو بھی کچھ آپ نے کیا ہے بہت عمدہ، آپ کی محنتیں۔ جی، اور شبیر بھائی
हाँ। آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں یہ اللہ کا ڈاکٹر فضل ہے۔ صاحب؟ جی بالکل بالکل یہ عطا ہو جائے۔ جی مجھ سے کچھ فرما رہے ہیں کیا؟ جی 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 آپ آپ کو کے ارحم کلام کے اپنے لیے گوہر کہہ رہے عطا کیجیے۔ اچھا میں انتظار سوچا بھی گفتگو چل رہی ہے جی۔ میں تو ایک اچھا عید کے موقع پر ایک خاص کلام میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ جی جی بتائیں کیا تمہیں کہ عید پر کیا کیا دیا اس نے، کیا کیا بتائیں کیا تمہیں کہ عید پر کیا کیا دیا اس نے، گلے مل کر ہمارے کر دیا وعدہ وفا اس نے، گلے مل کر ہمارے کر دیا وعدہ وفا اس نے، اور کہیں چوڑی کہیں مہندی کہیں کجرا کہیں گجرا، کہیں چوڑی کہیں مہندی کہیں کجرا کہیں گجرا، اور میری دل بستگی کو عید پر کیا 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 اس نے، میری دل بستگی کو عید پر کیا 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 اس نے، اور وہ اتنا خوش مزاج و خوش لباس و گل بہاراں ہے، وہ اتنا خوش مزاج و خوش لباس و گل بہاراں ہے، اور خزاں کی رت میں بھی رکھا ہے خود کو خوشنما اس نے، خزاں کی رت میں بھی رکھا ہے خود کو خوشنما اس نے، بہت اعلیٰ۔ اور وہ مجھ سے بھی زیادہ مجھ پہ اپنا حق سمجھتا ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ مجھ پہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور لیا عیدی بتا کر عید پر میرا جیا اس نے، واہ واہ واہ، لیا عیدی بتا کر عید پر میرا جیا اس نے، اور کوئی کیسا بھی غم ہو اس کا ظاہر ہو نہیں سکتا، کوئی کیسا بھی غم ہو اس پہ ظاہر ہو نہیں سکتا، اور رکھا ہے اپنے ہونٹوں پر تبسم کو روا اس نے، واہ رکھا واہ، ہے اپنے ہونٹوں پر تبسم کو روا اس نے، اور یہ بارش کی جھما جھم جسم پر پڑتی ہوئی بوندیں، یہ بارش کی جھما جھم جسم پر پڑتی ہوئی بوندیں، اور مجھے اس کیف و مستی
بے خودی میں دی صدا اس نے، واہ واہ واہ، اس کیف و مستی بے بہت اچھا. خودی میں دی صدا اس نے. اور آخری شے حاضر کر رہا ہوں. ارشاد. میں ایک لمبی مسافت کر کے پہنچا پاس جب کے، میں ایک لمبی مسافت کر کے پہنچا پاس جب اس کے، تو استقبال کو دی میرے پلکیں ہی بچھا اس نے، تو استقبال کو دی میرے پلکیں ہی بچھا اس نے. اب بتائیں کیا تمہیں کہ عید پر کیا کیا دیا اس نے، گلے مل کر ہمارے کر دیا وعدہ وفا اس نے. واہ بہت شکریہ، بہت بڑی محبت ہے. مبارک ہو، مبارک ہو. بہت نوازش ہے، بہت نوازش. فیاض بھائی بہت بہت اچھا لگا آپ کو گوہر دیکھ صاحب کر. وعدہ وفا بہت کرنے کی عرصے بات بعد کر رہے تھے، تو خوشی ابھی ہم مبارک. جن کو یاد کر رہے تھے وہ بھی آ چکے ہیں، انہوں نے ہی وعدہ وفا کر دیا. فیاض بدک صاحب نے. خوش آمدید. اچھا اچھا اچھا. جی اور جی. ابھی ہمارے جو موسٹ سینئر ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں ان کو بڑے احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا. 31 نعتیہ مجموعوں کے خالق، ہمارے عہد حاضر کے عظیم نعت گو شاعر محترم جناب رفیع الدین رفیع قریشی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کے سنہری کلمات سے ہم مستفید ہوں اور وہ جو بھی کلام ماشاءاللہ. پیش کرنا چاہیں. محترم جناب رفیع الدین رفیع قریشی صاحب. جی بسم اللہ. رفیع صاحب مائک ان میوٹ کر لیجیے آپ. کیا کہنے سر. آپ کا مائک ان میوٹ نہیں ہے. سر مائک کھولیں ذکی صاحب. وہ کسی بچے کے پاس جا رہے ہیں میرا خیال، وہ کیونکہ مسئلہ ہوتا ہے. آواز آ رہی تھا؟ جی جی اب ہیلو، جی جی آ گئی. آواز آ رہی جی ہے جی جی. آ رہی ہے، آ رہی ہے. اچھا، میں ایک گھر سے باہر ہوں، ایک غزل کا مطلع اور اس کا مختار کرتا ہوں. بہت اچھے. پھر بربت مژگاں پہ چھڑا غم کا ترانہ، پھر بربت مژگاں پہ چھڑا غم کا ترانہ، آراستہ پھر ہونے لگی بزم شبانہ. واہ. پھر بربت مژگاں پہ چھڑا غم کا ترانہ، آراستہ پھر ہونے لگی بزم شبانہ. دیپک کے سروں میں تو ذکی آگ بھری ہے، دیپک کے کیا سروں میں بات. تو ذکی آگ بھری ہے، ملہار علاقوں کے ہو سیراب زمانہ. پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، پھر بربت مژگاں پہ چھڑا غم کا ترانہ، آراستہ پھر ہونے لگی بزم شبانہ. دیپک کے سروں میں تو ذکی آگ بھری ہے، ملہار علاقوں کے ہو سیراب زمانہ. ایک شعر اور کرتا ہوں، مجھے حافظہ کچھ کمزور ہے، نہیں یاد آ رہا، کہ عجب شے ہے ذکی دل بھی ہمارا، عجب شے ہے ذکی دل بھی ہمارا، ہوا ہے کرچیاں بکھرا نہیں ہے. عجب شے ہے ذکی دل بھی ہمارا،
हुआ है किरचियां बिखरा नहीं है। और इसके साथ मैं वाह इजाजत चाहता हूँ कि आपका काम नहीं कर रहा, तो शेर थे मैंने सुना दिया। बहुत शुक्रिया कादरी साहब का भी शुक्रिया, और जो अमेरिका से खातून आई हैं, अल्लाह ताला इनको भी जियारत हुई, मैं बहुत खुशी हुई। वर्दक साहब तशरीफ फरमाए, बहुत इकबाल साहब शुक्रिया। बैठे हैं, और हलीम साहब, इन सबको मैं मुअद्दबाना सलाम अर्ज करता हूँ। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला वालेकुम मुझे अस्सलाम। मोहताजी से बचाए, दुआ का इल्तिमास है। अल्लाह ताला आपको सलामत बहुत रखे, शुक्रिया आप रफीउद्दीन रफी। बासेहत रखे। अभी जो रफी साहब ने दीपक के सुर बखेरे हैं, ये इकबाल गौहर साहब की शहादत है। उन्होंने उनको वहां पहुंचा दिया है अपने सुरों से। मैं आपको नेक्स्ट दावा देता हूँ। हमारे दरमियान एक और हमारे सीनियर बुजुर्ग शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। तो 2025 के शुरू में आए थे और 2026 का आगाज़ है। तो मैं चाहूँगा कि उनको हम सब की तरफ से खुश आमदीद कहते हुए दावत दें, क्योंकि बेशक। आजकल निज़ाम की ही बात हो रही है। जिस मुल्क में भी देखें तो हमारे हाँ दरमियान खुद निज़ामुद्दीन नाज़म साहब आ गए हैं। तो इससे पहले कि रजीम चेंज हो जाए, हम निज़ामुद्दीन नाज़म साहब को बुला लेते हैं। बेशक। वाह वाह। और मोहतरम जनाब रईस आज़म हैदरी साहब भी तशरीफ लाए, खुश आमदीद। जी नाज़मुद्दीन नाज़म साहब, आपका माइक म्यूट है, ऑन म्यूट बंद कर है। दीजिए। निजामुद्दीन नाजिम साहब, हम लोग आप मुतमन्नी हैं। आपकी आवाज बंद है, माइक खोलिए। लाइट ऑन करके देखो। का दरवाजा खटखटाइए, उनसे मिठाई भी खाइए और दावत भी दी। जी जी निज़ामुद्दीन साहब, आप बात कीजिए, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। अब बोली। बोली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब गई आवाज। माइक लगाए फिर, माइक के बगल बोल। जी जी बात कीजिए। मसला है। 2 मिनट। इरशाद। जी निज़ामुद्दीन नाज़म साहब बात कीजिए, क्योंकि अभी तक लोगों को समझ नहीं आई कि नाज़म में मसला है या निज़ाम में मसला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा माजरत कर लेना। कोई बात नहीं, आप ठीक कर लें, अभी आप ठीक कर लें। माजरत कर लें, तो हम माजरत कर लें। नहीं मेरा आप ख्याल अपना कोई रास्ते में गड़बड़ है, मैं माफी चाहता हूँ। आपकी आ रही नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप अब पेश आवाज आई कीजिए। आपकी। चलिए जी जी मुझे आप बात आवाज कीजिए। सुनाई नहीं दे रही। अब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप बस कलाम कुछ पेश मसाइल कीजिए, है, आपकी हमें आवाज आ रही मदद मेरी कबूल कीजिए। आप किसी और को मौका दे दें। है। ये पहला निज़ाम है जिन्होंने माजरत की है। जी आपको खुश आमदीद, आपकी आवाज आ रही है। अगर आप पेश करना चाहें तो आप अपना कलाम पेश कर लें। अगर शायर शेर पेश से माजूद पता नहीं अभी ये सुनते भी तो नहीं है ना मुसीबत। छोड़ दे, डिस्कनेक्ट कर दो। मेरी चलो
चलो कोई नहीं, आप ठीक कर लीजिए और फिर रूबीना बाद में शाहीन साहब कुछ पेश किए ना, आप भी जी तो, जी मैं उनको आप तो बुलाता हूँ, नदामत खूब करती पहले हैं। लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा कि मोहतरम आज के प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि ईद मिलन का प्रोग्राम है, और अगर हम ये नारा ना लगाएं कि तेरा माही मेरा माही अरशद राही, तो फिर हाय शायद ईद अधूरी रह जाए। जनाब तशरीफ लाते हैं मोहम्मद अरशद राही साहब। अरशद राही साहब आइए। काबिल साद एहतराम शोरा और शायरात, हाजरीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गजल पेश खिदमत है, अगर नेट ने साथ दिया तो। जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। अर्ज है वो ढलती शब ख्वाब में उनका आना कभी कभी, हाँ वो ढलती शब ख्वाब में उनका आना कभी कभी, हाय हाय वो मेरे टूटे हुए दिल को लुभाना कभी कभी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सबरी का आलम है, वो दिले बेताब का उन पर आ जाना कभी कभी। वर्दक साहब, जनाब सामने पाकर उन्हें बेसब्री का आलम है, वो दिले बेताब का उन पर आ जाना कभी कभी। क्या वो बात है। बहार रुत में वस्ले यार भी तो खूब था, आहा, वो बहार रुत में वस्ले यार भी तो खूब था, अहवाल अपने दर्द दिल का सुनाना कभी कभी। क्या बात वो है, क्या बहार बात। रुत में वस्ले यार भी तो खूब था, हम्म, अहवाल अपने दर्द दिल का सुनाना कभी कभी। वो रूठ जाना उनका मुझसे बेचैन करने को, आहा, वाह वो जाना उनका मुझसे बेचैन करने को, वो कितना आसान था उनको मनाना कभी कभी। वो वाह, रूठ वाह। जाना उनका मुझसे बेचैन करने को, हम्म, वो कितना आसान था उनको मनाना कभी कभी। वो देर से घर आने पर सवाल के जवाब में, आहा, वो देर आहा, से घर आने पर सवाल के जवाब में, राही वो भी तो कैसा था झूठा बहाना कभी कभी। क्या बात वो है, ढलती क्या। शब ख्वाब में उनका आना कभी कभी। हम्म, ये बहर अमल महजूब में है, ये फायलातुन 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 फायलुन, जिसमें हसरत मोहानी ने जो अब उनकी बड़ी मशहूर गजल है कि हाँ, चुपके ये चुपके बहर रमल कातिल। है, जी हाँ, बहर रमल मुसम्मन महजू, हाँ, बहर फायलातुन अमल फायलातुन महजूब। फायलातुन फायलुन जी। थैंक यू। बहुत बहुत खूब, और शुक्रिया मोहतरम। जी जी बहुत जी जी खूब, बात माशा। कर रहे थे आप। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अरशद राही साहब, आपका आना और आपका कलाम शामिल होना सलाम। यकीनन हमारे लिए राज है। और अभी इससे पहले कि मैं रुबीना शाहीन को बुलाऊं, क्योंकि वो मेज़बान भी है और कल का प्रोग्राम सारा इन्हीं का ही है, तो इसलिए मैं माशाअल्लाह। चाहूँगा कि मैं फ़याज़ वर्दक साहब को बुलाऊं, क्योंकि उनको उनको बुलाने से पहले एक ऐलान भी ज़रूरी है, जो कि अभी आज के ईद मिलन प्रोग्राम में इंशाल्लाह कि उसमें डॉक्टर शबीर क़ाज़ी साहब, क्योंकि पिछली बार वो प्रोग्राम में नहीं आ सके थे, इस दफ़ा जो डेट रखेंगे वो इनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक रखेंगे जिसमें इनको आसानी हो, क्योंकि इंशाल्लाह इस बार जो तख्लीक कार का प्रोग्राम होगा वो जून में होगा लाहौर में, और जुलाई में होगा इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। अभी डेट हम कुछ अर्सा बाद कुछ किताबें प्रिंट हो रही हैं तो वो मुकम्मल हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह। और ये इसका जो सेहरा है वो हमारे प्यार का जहां मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहां साहबा को जाता है, जो इस कारवां की बुनियाद जिन्होंने रखी है, और इंशाल्लाह ये सफ़र इनके दम कदम से जारी रहेगा। और फ़याज़ वर्दक साहब इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में सबका दिल चुरा के ले गए थे, और आज वो सुनहरे बालों के साथ अपने सुनहरे कलाम के साथ दोबारा ईद मिलन पर आए हैं, तो माशाल्लाह मैं उनको माशाल्लाह। खुश आमदीद भी कहता हूँ। और इसके साथ साथ एक और भी बात कि जिस तरह आपने देखा होगा कि एक गोल्डन जो अवार्ड है वो मैंने मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहां साहिबा का ईद पर वो पेश किया है, तो वो बारिश का पहला कतरा है, क्योंकि इस साल इंशाल्लाह जो हमने एक 15 लोगों की तरतीब बनाई थी
کہ 1/2/2025 میں جنہوں نے اوور آل پورے سال میں اپنی کارکردگی بیسٹ پیش کی ہے ان کے لیے تو وہ ان کے نام سے ہی ہوگا، لیکن 2026 میں وہ خود منتخب کریں گے کہ اس پورے سال میں اس ایوارڈ کا حقدار کون ہے، اور وہ صرف ایک ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ 150 لوگوں کو ایوارڈ۔ وہ مثال کے طور پہ جو 2026 کی بہترین شاعرہ ہوگی اس کو وہ ایوارڈ دیا جائے گا جو سیدہ منور جہاں ایوارڈ ہوگا، اور وہ اچھا اس کو جو انتخاب کریں گی وہ یہ خود کریں گی۔ اسی طرح ہر شخصیت کا الگ ہے، تو 2025 کا جو وہ ایوارڈ تھا ایک بہترین شاعر کا وہ جناب فیاض بدرک صاحب کا ہے، اور 2026 میں یہ خود سلیکٹ کریں گے کہ 2026 میں جو اوور آل پورے سال میں جنہوں نے اپنی پوری کارکردگی بیسٹ دی ہے۔ اسی طرح وہ مختلف شعبوں کے وہ 15-16 لوگوں کی لسٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ ترتیب وار انشاءاللہ سامنے آتی رہے گی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب فیاض بدرک صاحب کو کہ وہ آج بہت عید ملن پروگرام کے حوالے سے اپنی کلام سے نوازے۔ بہت اچھا۔ بہت بہت آئیے شکریہ وزیر صاحب، خوش آمدید۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ السلام۔ میں وعلیکم آپ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر اور ہوا۔ آپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مقیم امن پسند لوگوں کو عید مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ عید امن کا دوسرا نام ہے۔ جی جی۔ یہ چند شعر ہے کہ عید کا دن ہے مسرت کا پیام آیا ہے، جب پردے سے پردے واہ سے کا دن ہے عید کا دن ہے مسرت کا پیام آیا ہے، اپنے پیار سے محبت کا سلام آیا ہے۔ آداب۔ عید کا دن ہے مسرت کا پیام آیا ہے، اپنے پیاروں سے محبت کا سلام آیا ہے۔ آج کے دن کی طرح بزم و پس محفل بھی، آج کے دن کے سرے بزم و پس محفل میں بھی مل ملانے کا گلے دیکھ مقام آیا ہے۔ کیا بات۔ آج کے دن تو سرے بزم و پس محفل بھی مل ملانے کا گلے دیکھ مقام آیا ہے۔ آج ایک جشن بہاراں ہے بپا عید کے دن، آج ایک جشن بہاراں ہے بپا عید کے دن، موسم گل ہے کھلا رنگ ہنا عید کے دن، موسم گل ہے کھلا رنگ ہنا عید کے دن، تو گھڑی بھول گیا غم کو خوشی سے یارو، دو گھڑی بھول گیا غم کو خوشی سے یارو، آج ہر شخص اٹھا جھوم اٹھا عید کے دن، آج ہر شخص اٹھا جھوم اٹھا عید کے دن، رنگ اور نور کا ہر سماج آیا ہے، رنگ اور نور کا ہر سماج آیا ہے، جیسے خوشیوں کے بھی برسات کا دن آیا ہے، جیسے خوشیوں کے بھی برسات کا دن آیا ہے، سب ہما ہو ہوئے رنجو گلے جاتے رہے، سب ہما ہو ہوئے رنگو آداب، سب ہما غوش ہوئے رنجو گلے جاتے رہے، عید کا دن یہ بہاروں کا جہاں لایا ہے، عید کا یہ بہاروں کا جہاں لایا ہے، یہ بہاروں کا جہاں لایا ہے، اور آج فیاض مبارک ہو بڑی عید کا دن۔ آج تو یہ عید الفطر ہے، لیکن یہ دراصل بڑی عید پر لکھی گئی مضمون تھی، تو لکھا گیا یہ تھا۔ تو یہ چند شعر اس حوالے سے کہ عید کے دن وہاں پر سارے لوگ سوئے ہوتے تھے، شہر سویا ہوا ہے عید کے دن، یہ عجب سلسلہ ہے عید کے دن، کون جس کو کروں یہ حالت ہے، نیند میں بولتا ہے عید کے دن، نیند میں بولتا ہے اور عید کے دن عید نہیں، شہر کو کیا ہوا ہے عید کے دن، عید کے دن لگے کہ عید، شہر کو کیا ہوا ہے عید کے دن، راہ سنسان کوچہ گم تم ہے، گھر کو تالا لگا ہے عید کے دن،
चेहरे पे सब क्या खुशी बात नहीं, है। तुम भी भाई क्या, सोने लगा है ईद के दिन, वाह वाह वाह। तुम भी लगा है ईद की। तो फिर हम भी कंबल लेके सो जाते थे ईद के दिन, क्योंकि वहाँ हाँ मिलने का ज्यादा नहीं होता था। तो एक बार फिर मैं तमाम दोस्तों को हाँ मुबारकबाद पेश करता हाँ। हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याल बद्दुक साहब। मैंने एक बहुत नज्म लिखी थी, अभी मैं वो ढूंढ लूँ जरा। वो इसी तरह की थी कि ईद जो सो जाते हैं उस पर, तो वो जब मिलेगी तो इंशाल्लाह पेश करूंगा। और अभी हमारे जो माशाल्लाह से फयाज बद्दुक साहब ऐद हाज़िर के बड़े शायर हैं, लेकिन वजह ये होती है कि कुछ मुझे मैसेजेस आते हैं कि किसी का कोई टाइम का मसला होता है, कोई पहले कोई बाद में कोई दरमियान में, इसलिए मैं उसी तरतीब से बुलाता हूँ। लिहाजा हिफ्ज़ मुरातब अपनी जगह है, जो जहाँ जब भी आता है तो माशाल्लाह से वो अपने हिस्से का किरदार अदा करके जाता है, तो इसलिए हमारे लिए ये सब काबिल एहतराम है। अभी मोहतरम निगर खुर्शीद साहबा ने ज्वाइन किया है और मोहतरम जनाब शिराज अंजम साहब ने ज्वाइन किया है। इन दोनों में से जो पहले वीडियो ऑन करे या माइक ऑन करे तो हम उनको दावत दे देते हैं। तो अगर आपको आवाज़ आ रही है दोनों मेहमानों को तो अपना माइक या वीडियो ऑन कीजिए। तो ये निगर चिराग खुर्शीद साहब को साहबा, बुला रहे हैं पहले। हाँ जी, निगर खुर्शीद साहबा ने इलेक्ट्रा जीत लिया है, लेकिन बुरी उन्होंने बात है, उन्होंने रेफर कर उन्होंने दिया अपना आगे। इनाम दूसरे को दे दिया है। तो जब तक हाँ जी। शिराज साहब आते हैं तो मैं चाहूंगा मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा अपना कलाम पेश कीजिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो तमाम हाजरीन महफिल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबको ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आप लोग। रमजान बीता बहुत बरकतों वाला, बहुत रहमतों वाला महीना, लेकिन बहुत ही खुशी और गम के मिले जुले जज्बात। हाँ बहुत। बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ गए और बहुत सी ये जो आलमी सूरत हाल है उसकी वजह से भी सब लोग हाँ बेशक अफसोस में बेशक। रहे। और मेरा ख्याल है कि रमजान सारा तो सिर्फ दुआओं में ही गुजर गया, और ये शुक्र हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि रब ने हमें तौफीक दी, मौका दिया, और हमने रमजानुल मुबारक का ख़ास महीना पाया और इसमें अपनी इबादतों को इसमें शामिल किया। और अल्लाह करे सबकी कबूल हो। आमीन सुमा आमीन। और खुशी का दिन जो ईद होता है वो तो अल्लाह पाक की तरफ से मुसलमानों के लिए खासुल खास तोहफा है। बेशक। तो उसी लिए ईद उल फितर के ही तवस्सुत से मैं एक छोटी सी नज़्म आप सबकी नज़र करती हूँ। ये मैंने लिखी ही ईद उल फितर के हवाले से, क्योंकि सबने सुनाई। ईद उल फितर के हवाले से जो भी जज्बात सबके थे उन्होंने सुनाए। अब ये खवातीन की तरफ से है। आहा आहा आहा। रस्म उल्फत को निभाता है गुलाब, हाँ रस्म उल्फत को निभाता है गुलाब, जब कलाई को सजाता है गुलाब। वाह वाह बहुत अच्छा। रस्म उल्फत को निभाता है गुलाब, जब वाह कलाई को सजाता है गुलाब। हम्म खुशबुएं गुल की बिखरती हैं जब, आहा खुशबुएं गुल की बिखरती हैं जब, और खुशबुएं लुटाता है गुलाब। वाह बहुत बहुत शुक्रिया। जब बहुत खनकती है कलाई में वंग, हाँ जब कनकती है। खनकती है कलाई में वंग, जल तरंग और बजाता है गुलाब। क्या क्या वाह वाह। बहुत शुक्रिया। नर्म हाथों का उभरता है हुस्न, नर्म हाथों का उभरता है हुस्न, जब चंबेली में सजा समाता है गुलाब। क्या बात है, अच्छा। क्या नर्म हाथों का उभरता है हुस्न, जब चंबेली में समाता है गुलाब। वाह। जज्बे कुछ और भी रंगीन से हों, आहा जज्बे कुछ और भी रंगीन से हों, दिल में जब रंग मिलाता है गुलाब। लम्स हाथों का महक उठता है, वाह लम्स हाथों का महक उठता है, जब भी पूरों को छू जाता है गुलाब। वाह और मक्ता अर्ज वाह। है कि जिंदगी कम है बहुत ए रूबी, वाह हाँ। जिंदगी जिंदगी कम है हम बहुत
اے روبی یہ بکھرتے ہی بتاتا ہے گلاب. بہت بہت اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندگی غم ہے بہت اے روبی یہ بکھرتے ہی بتاتا ہے گلاب. بہت بہت اچھا. شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کی سماعت. اور آپ مجھ سے بھی روبینہ آپ ہی سن لیں تاکہ میں اس سے پہلے کہ میں پھر بزی ہو جاؤں. میں مہمانوں سے بھاگ کے ادھر آ کے بیٹھی ہوں. جی مہمان جی میرے آپ کے گیسٹ پیچھے ہی آئے۔ السلام علیکم. میرے گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے، میں ڈرائنگ روم سے بھاگ کے ذرا سائٹ پہ چھپ کے بیٹھی ہوں. وہ بھی آگے ادھر ہی آ گئے، لیکن کیا کر دیا۔ پھر ان کو یہ سنا دیں گی. ان کو جو سنانے لگی ہوں تو وہ سن نہیں سکیں گے، کیونکہ عید تو گزری ہے، لیکن بات وہی ہے کہ عالمی تناظر میں جو دکھ پھیلا ہوا ہے تو اس نے ہر تخلیق کار کو اپنی چادر میں لپیٹا ہے، اور اپنے تقریباً میں سمجھتی ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ہمارے جذبات ایک ہی جیسے ہیں، اور ہم بالکل. نے اس دکھ کو شدت سے محسوس کیا ہے. میرے پڑوس میں ابھی ایک قتل ہوا ہے چھوٹی سی بات سے، سیلفی بنانے پہ. ابھی تازہ ہو رہا ہے. عید کا دن بالکل. کی بات بیٹی کی یہ بیٹی کو عید ہی دینے آیا ہوا تھا بیچارہ، تیسرا بندہ، اور وہ گولی کا نشانہ بن گیا. پر میرے پڑوس لوگ میں ابھی جو لوگ کار پڑی قابو ہوئی ہے. نہیں رکھتے ہیں خود پر نا، بالکل لوگ غصے پر قابو رکھتے نہیں ہے. اللہ ہم کریں. اصل میں پروگرام ہے معاشرتی زوال اتنا زیادہ ہے نا کہ ہم دین سے بالکل دور ہو گئے ہیں، اور جذبات پہ کسی کو کنٹرول ہی نہیں ہے. نہیں، ہاں ایسے ہی ہے. کسی انتہائی کو برداشت افسوسناک، نہیں ہے کوئی بات. برداشت ہے ہی نہیں. انتہائی افسوسناک بات ہے. ایک ہماری سیکٹری صاحبہ سیلفی بنا رہی تھی تو ان کے گن مین کو ایک آدمی نے کہا کہ یہ سرے عام کیوں سیلفی بنا رہی ہیں، یہ اتنی بڑی افسر ہے. تو ان کے گن مین کی اس کی لڑائی ہوئی اور گن مین نے اس کو شوٹ کر دیا ادھر ہی جگہ پہ، اتنی سی بات سے. تو بیچارے کے ہاتھ میں نا بیٹی کے لیے چوڑیاں اور مہندی، اور وہ بیٹی کو گفٹ دینے آیا ہوا تھا. اچھا تو اچھا. آپ سوچیں کہ اس کی بڑی بیٹی کی کیا افسوس. حالت ہوگی کہ باپ سے ملنے کے لیے دوڑی آگے، باپ کی لاش اس نے دیکھی اور اس کے گفٹ اس کے باپ کے چیسٹ پہ پڑے ہوئے اللہ تھے. استغفار. کیا اب اس سے اتنا دکھ ہے نا کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں سکھ بھی ہے لیکن ہواؤں میں اتنا دکھ ہے، فضا میں اتنا دکھ ہے. تو میری نظم بھی دکھ اسی حوالے سے ہے، آپ کہیں تو بات میں آپ کی کی سماعتوں کی نظر کروں گی. جی آپ جی، سب دکھ سکھ تو زندگی کا ساتھی ہیں، وہ تو چلتے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. نظم ہے عید. ہاں عید کی ساحتیں، عید کی ساحتیں پر ہواؤں میں غم کی صدائیں ہیں کیوں. عید کی ساحتیں پر ہواؤں میں غم کی صدائیں ہیں کیوں، خاموشی میں چھپے اتنے آنسو ہیں کیوں. واہ. بے حسی اور اناؤں سے بوجھل، بے حسی اور اناؤں سے بوجھل، قتل و غارت کا ایسا تسلسل، ہر طرف میتیں، روزہ داروں نے کتنے ہی روزے کسی اور دنیا میں کھولے. بے بے شک حسی ایسے. اور اناؤں سے بوجھل، قتل و غارت کا ایسا تسلسل، ہر طرف میتیں، روزہ داروں نے کتنے ہی روزے کسی اور دنیا میں کھولے. جسموں کے کچے مکان، جسموں کے کچے مکان، ہوس کی ہرس کی پرانی کہانی، ہوس کی ہرس کی پرانی کہانی، ریشم کے پردوں کے پیچھے بدن کانپتے ہیں. ہوس کی ہرس کی پرانی کہانی، ریشم کے پردوں کے پیچھے بدن کانپتے ہیں. پیاسی زبانیں گڑ گڑاتی ہوئی چاند کا پوچھتی ہیں. پیاسی زبانیں گڑ گڑاتی ہوئی چاند کا پوچھتی ہیں. خلاؤں میں اڑتی ہوئی یہ ردائیں، خلاؤں میں اڑتی ہوئی یہ ردائیں، بچوں کی چیخیں، جواں بیوگی کا سسکتا ہوا دکھ. خلاؤں میں اڑتی ہوئی یہ ردائیں، بچوں کی چیخیں، جواں بیوگی کا سسکتا ہوا دکھ. چاند نکلا ہے، چاند نکلا ہے، آج چاند کی رات ہے، عید ہے کل صبح. چاند نکلا ہے، آج چاند کی رات ہے، عید ہے کل صبح.
पूरी दुनिया में लेकिन मेरे दीन वाले मुसलमान पूरी दुनिया में लेकिन मेरे दीन वाले मुसलमान अंधेरों में डूबे हुए हैं। फलस्तीन रो रहा है, गजा और ईरान मेरा काश्मीर। फलस्तीन रो रहा है, गजा और ईरान मेरा काश्मीर। सहर का सितारा कहीं टिमटिमाया, सहर का सितारा कहीं टिमटिमाया, ख्वाब गफलत में डूबे हुए दीन वाले। ख्वाब गफलत में डूबे हुए दीन वालों, वो जिनके सरों से है चादर उड़ी खून में रंग गई। ख्वाब गफलत में डूबे हुए दीन वालों, वो जिनके सरों से है चादर उड़ी खून से रंग गई। जिसके हाथों में बेटी की गुड़िया मरी, जिसके हाथों में बेटी की गुड़िया मरी, गोलियों से वो छलनी हुआ। रमजान तेरे बबरकत अयामों में जो बेगुनाह गोलियों का निशाना बने। रमजान तेरे अयामों में जो बेगुनाह गोलियों का निशाना बने। मेरी जानब से उन सबको मुबारक हो ईद, ये ईद की साहतें। मेरी जानब से उन सबको मुबारक हो ये ईद की साहतें। बहुत शुक्रिया। बेशक बेशक बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजा रख के इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, और बिल्कुल उनके बिल्कुल अवतार उधर ही हुई है जहाँ पे अल्लाह पाक ने उनको बुलाया, और बहुत से बिल्कुल मुसलमान शहीद हुए, और बहुत अफसोसनाक ये रमजान रहा, बहुत दुखी बहुत रहा। और बहुत हर दुखी। दिन ऐसी खबर आती थी कि जैसे बेयकीनी अपनी जिंदगियों पे छा जाती थी कि पता बिल्कुल नहीं ऐसे कल। ही कल से रोजे को रूबिया पे मेरी एक दोस्त है, टीवी पे प्रोड्यूसर है, तो मुझे कॉल कर रही थी कि आप ईद के प्रोग्राम में तो आपने लेट नहीं करना, तो इस तरह कह रहे थे आपने जल्दी आना है। तो मैंने कहा शाजिया जी मेरा नाम ना रखो, मैं थोड़ा सा बिजी होती हूँ तो लेट हो जाती हूँ। नहीं नहीं आपने आना ही आना है। उस दिन भी मुझसे मिले बगैर गई हो। मैं सहरी के टाइम सोशल मीडिया ओपन किया तो लिखा हुआ था जी कि उसकी डेथ हो गई है। ऐसे ही था, बिल्कुल तो ऐसे ही हो रहा था। उसका रोजा खोलते ही उसका शुगर हाई हुआ और जगह पे डेथ होगी। जवान लड़की अनमैरिड। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई पता नहीं चलता। कोई पता नहीं चला। खुशियां बस एक ही आंसू में छुप गई हैं करो। सची। हम्म, सही है बस। बहुत शुक्रिया। और सलामत अभी रहे। डॉक्टर निगल शीदाबाद 3 डिस्कनेक्ट हो बस चुकी हैं। इससे पहले कि वो डिस्कनेक्ट हो, मैं चाहूँगा कि वो प्रोग्राम में ख्यालात के साथ काम पेश करें। मोहतरमा डॉक्टर निगल खुर्शीद। बहुत शुक्रिया। नेट का मसला था, तो कल भी जो है कहीं जाके 9 बजे कनेक्ट हुआ, तो फिर मैंने देखा तो वो आपका मेरे ख्याल प्रोग्राम खत्म हो चुका था। तो इस दिन के हवाले से ईद गुजर चुकी है। हाजरा बहुत अल्लाह ताला अच्छा करे, अमन करे, सारे मुल्कों को नसीब करे, और ईरान को अल्लाह ताला फतेह कामरानी दे, मुसलमानों को फतेह कामरानी दे, आमीन आमीन। और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सब मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं आमीन। है। ईद के हवाले से एक छोटी सी नज्म है। चांद की हमेशा अहमियत होती है इस्लाम में भी, और वैसे भी चांद खूबसूरती का इस्तारा है। बहुत सारे कामती रंग भी होते हैं चांद में। तो चांद पर ही एक नज्म है। जब भी उसने छुपकर देखा, जब भी उसने छुपकर देखा, मैंने समझा निकला चांद। जब भी वाह। उसने छुपकर देखा, मैंने समझा निकला चांद। दूर गगन की बातें लेकर, दूर गगन की बातें लेकर, बच्चों से फिर खेला चांद। दूर वाह। गगन की बातें लेकर बच्चों से फिर खेला चांद। सारे अपने चांद से खेलें, सारे अपने चांद से खेलें, मेरा भी कोई होगा चांद। सारे अपने चांद से खेलें, मेरा भी कोई होगा चांद। चांद को छुपकर किसने देखा, चांद को छुपकर किसने देखा, अपना अपना देखा चांद। चांद को छुपकर वाह वाह। क्या बात। देखा चांद। अपने घर की छत से मैंने, अपने घर की छत से मैंने चांद बहाने देखा चांद।
اپنے گھر کی چھت سے میں نے چاند کا چاند جس کا پتیا نکل اس کی چاندی اس کا جس کا پتا لگ گیا نکھت اس کی چاندی اس کا چاند. اس کا چاند. بہت شکریہ. اس کی چاندی اس کا چاند. بہت خوب کیا کہا. بات کیا بات کیا بات. پھر تو بہت چاند خوب. کچھ نصیب ہو گیا نا جس پہ آپ نے اتنا کچھ لکھ دیا. ہاں عید کی خوشی بحال ہو گئی ہے. ہاں غم جی زدگی سے دوبارہ جو ہے خوشیوں میں ہم آ گئے ہیں. ہاں جی پہلے ہم کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام کو 4 وہ چاند لگے. اب نکت خورشید صاحب چولی نے تو دامن سارے کا چاند درد ہے لگا نا. دیے. لیکن محترمہ نے سارے تو عید کے چاند پروگرام کو خطگاہ بنا مکمل دیا. ہو گئے. ہاں سارے جی چاند پروگرام چاند میں اتر مکمل آئے ہو ہیں. گئے. ہاں جی اب سارے چاند لگا دیے انہوں نے, ہو گئے مکمل. چاند ٹانک دیے ادھر. تو پھر ہم ان کی طرف سے آپ کو بھی عید مبارک اور آپ کے چاند کو. اور ابھی وہ جو ایک مصرع ہے اس کی سمجھ آ جائی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر کتنا تنہا ہوگا چاند. یہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب بتائی ہے. تو بہت شکریہ. اور ایک اور چاند جو لاہور سے نکلا ہے, جناب محمد شراز انجم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, تو وہ بھی اپنے چاند کی داستان سنا دیں. جناب شراز انجم صاحب. شراز انجم صاحب اپنا مائک میوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ آگے سب کو عید مبارک ہو جی. خیر مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. میں صرف ایک دو شعر پڑھوں گا. اور پہلا شعر ہے کہ حضور سے ایک گزارش کی ہے کہ جہاں میں کٹ رہے ہیں سر میرے آقا جدھر دیکھوں. جہاں میں کٹ رہے ہیں سر میرے آقا جدھر دیکھوں, عطا امت کو نصرت کیجیے یا رسول اللہ. آمین. اور ایک نعت ہے طرح مصرع ہے جی, کریائے مدت سرکار میں آ جاتے ہیں. اس کے اوپر نعت پیش کروں گا کہ ہم عقیدت کے جو آثار میں آ جاتے ہیں, کریائے مدت سرکار میں آ جاتے ہیں. زیست جینے کے سلیقے میں سمٹ آتی ہے. زیست جینے کے سلیقے میں سمٹ آتی ہے. ہم اگر آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور ایک لب کی لطافت ہے فقط نعت کا جز. ایک لب کی لطافت ہے فقط نعت کا جز. دل کے الفاظ یوں اظہار میں آ جاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. بہت شکریہ. اور آپ ہی پار لگاتے ہیں سفینہ اپنا. آپ ہی پار لگاتے ہیں سفینہ اپنا. ہم گنہگار جو منجدار میں آ جاتے ہیں. حسن کامل کا تصور کروں جب بھی یارو. حسن کامل کا تصور کروں جب بھی یارو. زاویے نور سے پرکار میں آ جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, کیا. بہت شکریہ. اور جب چمکتا ہے سروں پر وہ سنہرا سورج. جب چمکتا ہے سروں پر وہ سنہرا سورج. کتنے سائے در و دیوار میں آ جاتے ہیں. اور جب ستاتے ہیں, بہت شکریہ, جب ستاتے ہیں زمانے کے مصائب ہم کو. جب ستاتے ہیں زمانے کے مصائب ہم کو. ہم پناہ شہ ابرار میں آ جاتے ہیں. ہم پناہ شہ ابرار میں آ جاتے ہیں. جزاک اللہ. اور ان کی بس نظر عنایت ہو مجھی پر انجم. ان کی بس نظر عنایت ہو مجھی پر انجم. مجھ سے ناچیز بھی معیار میں آ جاتے ہیں. عقیدت کے آثار میں آ جاتے ہیں. کریائے مدت سرکار میں آ جاتے ہیں. آپ سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ جزاک اللہ. اگلی باری کس کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب اپنا اپنا کلام پڑھ چکے ہیں. روبینہ ہاں شاہین سب پڑھ صاحب چکے. عید پر کوئی نظم پیش نہیں کی گئی. اگر اجازت ہو تو عید پر میں ایک نظم پیش کر دوں. روبینہ جی شاہین صاحب ہماری حاضری بھی لگوائیں. جی جی ضرور. اور باقی ہے پہلے جو لوگ پڑھ لیں, اور کوئی باقی رہے نہیں. نہیں سب پڑھ چکے ہیں. میرے خیال سے ریاض بھائی نے تو نہیں پڑھا ابھی. نہیں ہم نے نہیں ریاض پڑھا. ندیم بھائی نے. فیاض صاحب نے نہیں پڑھا. جی فیاض صاحب باقی ہیں. ریاض صاحب ہیں, ریاض ندیم نے بھی نہیں پڑھا. اچھا اچھا. جی جی یہ ابھی آئے ہیں یہ. ہاں جی ابھی آئے ہیں یہ. اچھا اچھا. آپ پڑھ لیں پھر ان کو بلا لیتے ہیں. ہم تو نعت پڑھ کر گیا تھا نماز پڑھنے, نماز پڑھ کر ابھی واپس آیا ہوں. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہم تو نعت ہم نے پیش کی. ہاں نعت پیش کی. جی آپ محترم اپنی عید کے حوالے سے جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں آپ. اچھا اچھا. میں عید کے تعلق سے نظم, چونکہ یہ عید میرٹ کا پروگرام ہے اور عید پر کوئی نظم نہیں پیش کی گئی, تو میں کہ مطلب ہے کہ صبح دم ایسی چلی باد صبا عید کے دن. صبح دم ایسی چلی باد صبا عید کے دن, ہر طرف چھا گئی خوشیوں کی گھٹا عید کے دن. کعبہ دل میں مسرت کی اذاں گونج اٹھی. کعبہ دل میں مسرت کی اذاں گونج اٹھی. چل پڑے کرنا دوگانا, چل پڑے کرنے دوگانا جو ادا عید کے دن. سر پہ بندوں کے ہوا رحمت باری کا نزول. سر پہ بندوں کے ہوا رحمت باری کا نزول. بندگی جب ہوئی مصروف دعا عید کے دن. بندگی جب ہوئی مصروف دعا عید کے دن. 30 روزے کی سعادت انہیں حاصل جو ہوئی. 30 روزے کی سعادت انہیں حاصل جو ہوئی. روزہ داروں نے کیا شکر ادا عید کے دن. روزہ داروں نے کیا شکر ادا عید کے دن. ہے یہ اللہ کے انعام کا دن بندوں پر. ہے یہ اللہ کے انعام کا دن بندوں پر. مہرباں کیوں نہ ہو بندوں پہ خدا عید کے دن. اور عید کا چاند فلک پر جو نمودار ہوا, ہو گئی نور سے معمور فضا عید کے دن. سب کے ہونٹوں پہ صدا عید مبارک کی ہے. سب کے ہونٹوں پہ صدا عید مبارک کی ہے. کوئی خاموش رہے کیسے بھلا عید کے دن. اور زیب تن کر کے وہ خوش ہوتے ہیں خوش رنگ لباس. زیب تن کر کے وہ خوش ہوتے ہیں خوش رنگ لباس. ننھے بچوں کو بھی آتا ہے مزہ عید کے دن. ننھے بچوں کو بھی آتا ہے مزہ عید کے دن. اور نوجوانوں میں آیا فرت مسرت کی جھلک. نوجوانوں میں آیا فرت مسرت کی جھلک. لطف اندوز بڑھاپا بھی ہوا عید کے دن. بڑھاپا بھی ہوا عید کے دن. آداب ہے. اور گلے ملتی ہیں خواتین بھی سب آپس میں. گلے ملتی ہیں خواتین بھی سب آپس میں. سر پہ ڈالے ہوئے خوش رنگ ردا عید کے دن. سر پہ ڈالے ہوئے خوش رنگ ردا عید کے دن. اور روئے زیبا پہ تبسم کی بہاریں رقصاں. روئے زیبا پہ تبسم کی بہاریں رقصاں. دست نازک پہ کھلا رنگے ہنا عید کے دن. دست نازک پہ کھلا رنگے ہنا عید کے دن. اور پیشکش میں نے جو کی ان کو گلے ملنے کی. یہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے. پیشکش میں نے جو کی ان کو گلے ملنے کی. ان کے چہرے پہ ابھر آئی حیا عید کے دن. ان کے چہرے پہ ابھر آئی حیا عید کے دن. اور عید کے روز دوبارہ ہوئی قربت کی خوشی. عید کے روز دوبارہ ہوئی قربت کی خوشی. ہنس کے جب کوئی بغل گیر ہوا عید کے دن. ہنس کے کوئی بغل گیر ہوا عید کے دن. اور عید میں خفگی و ناراضی نہیں دیتی زیب. عید میں خفگی و ناراضی نہیں دیتی زیب. رہے اپنوں سے کوئی رہے کوئی بھی نہ رہے کوئی بھی اپنوں سے خفا عید کے دن. نہ رہے کوئی بھی اپنوں سے خفا عید کے دن. اور عید کے روز گلے ملیے غریبوں سے بھی. عید کے روز گلے ملیے غریبوں سے بھی. ہوگا خوشیوں میں اضافہ بخدا عید کے دن.
ہوگا خوشیوں میں اضافہ بخدا عید کے دن. اور آخری سے سن لیں کہ عید دیتی ہے مساوات و اخوت کا درس. عید دیتی ہے مساوات و اخوت کا درس. ہم رہے اہل وطن سے نہ جدا عید کے دن. اور یا خدا ایسی خوشی سب کو ہو ہر سال نصیب. یا خدا ایسی خوشی سب کو ہو ہر سال نصیب. کر لے مقبول یہ صابر کی دعا عید کے دن. شکریہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ. محترم جناب، شکریہ جی، شکریہ. کیا کہتے ہیں آپ کی عقیدت کا اظہار ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ 30 روزوں کے حوالے اب آپ دعا کرانی ہو، کوئی باقی نہیں ہے اور کوئی باقی ہے؟ ماشاء اللہ. ارے فیاض صاحب کا باقی رہ گیا نا. جی محترم جناب حلیم صابر صاحب بہت خوبصورت ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی بہت غزل شکریہ. پیش کر رہے تھے. عید میرن کا مشاعرہ پروگرام ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حلیم صابر صاحب کی جو عید کی پیشکش تھی اس کو سلام عید پیش کرتے ہوئے میں دعوت دوں گا جناب ریاض ندیم نیازی صاحب کو کہ وہ عید کا کلام پیش کریں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی اعلان ضروری ہے کہ حلیم صاحب کے سلام کو پیش کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ 5 اسٹار سلام بک سیریز کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں ایک جو شخصیت ہوگی اس کی جو بھی کیٹیگری ہے، افسانہ ہے، شاعری ہے، نظم ہے یا انشائیہ یا اور بھی کوئی نثری پہلو ہیں، تو وہ 20 صفحات پر مشتمل وہ ایک گوشہ ہوگا جو گوشہ خاص ہوگا. اس طرح 5 لوگوں پر جب 20 صفحات ہوں گے تو وہ 100 ہو جائیں گے. باقی کچھ تبصرے، کچھ انٹروڈکشن اور ڈال کے وہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. تو اس میں کچھ سرپرائزنگ اور بھی چیزیں ہیں تو وہ پھر نیکسٹ آئیں گی. تو ابھی ریاض ندیم نیازی صاحب عید کا کلام پیش کرتے ہوئے، اس کے بعد ہم ایک بار محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ سے ایک عید کا کلام سنیں گے اور ان سے پھر دعا کی درخواست بھی کروں گا. تو ریاض ندیم نیازی صاحب نے پہلے حمد و نعت پیش کی تھی، اب وہ عید کا کلام پیش کریں گے. جناب ریاض، چلو آپ نکال کے رکھیں جب تک ریاض ندیم نیازی صاحب اپنا کلام پیش کرتے ہیں. مائک کھول لیجیے. ریاض ندیم نیازی صاحب اپنا کلام پیش کیجیے، اپنا مائک آن کر لیجیے. نیازی صاحب سر آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل آ رہی. جی اب آ رہی. کوئی روک سکتا ہے؟ تیرا چہرہ جب نظر میں جھل ملایا عید پر. ہاں کیا بات ہے. تیرا چہرہ جب نظر میں جھل ملایا عید پر، جسم و جاں کا گوشہ گوشہ مسکرایا عید پر. واہ واہ. تیرا چہرہ جب نظر میں ملایا عید پر، جسم و جاں کا گوشہ گوشہ مسکرایا عید پر. اور آپ کے خواب و خیال و یاد کے ہوتے ہوئے، آپ کے خواب و خیال و یاد کے ہوتے ہوئے، پاس میرے رنج کوئی پھر نہ آیا عید پر. واہ کیا بات. آپ کے خواب و خیال و یاد کے ہوتے ہوئے، پاس میرے رنج کوئی پھر نہ آیا عید پر. اور تیری خوشبو سے معطر گوشہ گوشہ ہو گیا. تیری سے معطر گوشہ گوشہ ہو گیا. تو نے دروازہ جو گھر کا کھٹ کھٹایا عید پر. بہت شکریہ. وہ ضرور ہم چاہے سے آئی ہوگی. کھٹایا قافیہ بہت خوب ہے. واہ نہیں بات کی ہے. بہت شکریہ. تیری خوشبو سے معطر گوشہ گوشہ ہو گیا. تو نے دروازہ جو گھر کا کھٹ کھٹایا عید پر. اور شعر عرض کیا ہے کہ عید کا جب چاند دیکھا تو سمجھ آنے لگا. جب چاند دیکھا تو سمجھ آنے لگا. چاہتوں کا تیری ہوگا مجھ پہ سایہ عید پر.
क्या बात, जबरदस्त। राहतों का क्या तेरी होगा मुझ पे साया ईद पर, और मुझ पे साया ईद पर। तीरगी थी सहने दिल में ऐ नदीम, तीरगी थी सहने दिल में ऐ नदीम, चुपके 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 चुप चुपके चुपके उसने आकर जगमगाया ईद पर। अच्छा बात है, क्या बात चुपके है। उसने आकर जगमगाया ईद पर, तेरा चेहरा जब नजर में झिल मिलाया ईद पर, हाँ जिस्म जां का गोशा गोशा मुस्कुराया ईद पर, और क्या बात है। तेरी खुशबू से मुअत्तर गोशा गोशा हो गया, तूने वाह, दरवाजा घर का खटखटाया ईद पर। क्या खटखटाया दरवाजा, क्या बात है भाई, क्या दरवाजा बात। घर का ये लगता बहुत है अच्छे, जो वाह गली के माशाल्लाह। बच्चे ने सताया ईद पर, और अभी रियाज नदीर न्याजी साहब ने जिस तरह अपनी प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है, तो मुझे एक बात याद आई है कि जब ईद कार्ड का दौर था तो एक दोस्त थे, क्योंकि मैं रियाज नदीर न्याजी साहब का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि इनसे मेरी 35 साल से ज़्यादा अरसे से ख़तो किताबत है, दोस्ती है। तो एक बार मुझे एक ईद कार्ड मिला, ईद काफ़ी दिन गुजर चुके थे, तो जब उन्हें उस वक्त, क्योंकि सिर्फ ख़त किताबत ही होती थी, तो मैंने ख़त में वो दोबारा फिर पूछा कि ये ईद के इतने दिनों बाद आपने ईद कार्ड भेजा है। तो उन्होंने कहा कि ईद तो दिल की खुशी का नाम है, जब इंसान के दिल को खुशी होती है तो ईद होती है, लिहाजा जिस दिन आपको ईद कार्ड मिला है वही ईद थी। तो इसी तरह मुझे आज लग रहा है कि आज हमारा दीवान ख़ास है, तो तख्लीकारों की ईद आज ही हो रही है, क्योंकि ईद पे बिल्कुल ऐसे ही कोई है। दिल ही नहीं कर रहा बिल्कुल था ईद बिल्कुल मनाने जगह को, फरमाए। और आज हम सब मिले हैं तो लग रहा है कि आज हमारी ईद है। तो माशाल्लाह ईद से है। सबको बिल्कुल ईद मुबारक है। मैं ईदाद है। अपने प्यार के जहां को दावत दूंगा कि वो ईद के इस प्रोग्राम को क्लोज बहुत करते शुक्रिया हुए अपना आदम। कोई कलाम पेश करें, इसके हाँ बाद हम दुआ इंशाल्लाह दुआ की तरफ आदम बढ़ेंगे ईद फिर। पे तो कुछ निकाला नहीं मैंने, क्योंकि ईद तो वही ऐसे ही जो है। भी आपका, जो कहते बस हैं ना, मैं जो एक आपका कलाम हुस्न सुना करिश्मा देती साज हूँ। करे, जो चाहे पेश कर दे। जी जी, बहुत शुक्रिया। अजीब शय है ये, अजीब शय है दिले बेकरार की ये उमंग, अजीब शय है दिले बेकरार की ये उमंग, कोई समझ न सका इंतजार की ये उमंग, कोई समझ न सका इंतजार की ये उमंग। क्या बात है। मैं एक बाग में तितली पकड़ती रहती हूँ, मैं एक में तितली पकड़ती रहती हूँ, इसी को कहते हैं शायद है प्यार की ये उमंग, इसी को कहते हैं शायद है प्यार की ये उमंग। ये बूंद बूंद सी बारिश, ये बूंद बूंद हयात, ये बूंद बूंद सी बारिश, ये बूंद बूंद हयात, उमड़ रही है मुसलसल बहार की ये उमंग, क्या उमड़ बात रही है मुसलसल बहार की ये उमंग। बहार की बहुत दिनों से उदासी ने मुझमिल रखा, हाँ मुझमिल रखा, बहुत दिनों से उदासी ने मुझमहिल रखा, सो एक लम्हे को फिर इख्तियार की ये उमंग, सो एक लम्हे को फिर इख्तियार की ये उमंग। है क्या किस बात। तरह से पहाड़ों पे करवटें लेती, है किस तरह से पहाड़ों पे करवटें लेती, कभी मुलाहिजा कर आबशार की ये उमंग, कभी मुलाहिजा कर आबशार की ये उमंग। ये सुर्ख था ये मुनव्वर हवा में लहराया, ये सुर्ख था ये मुनव्वर हवा में लहराया, कशिश कशिश अदा है मेरे याद मेरे लालाजार की ये उमंग, कशिश अदा है मेरे लालाजार की ये उमंग। बहुत शुक्रिया। अजीब शय है दिले बेकरार की ये उमंग। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत मोहतरमा शुक्रिया सैयदा मुनव्वर जहां साहबा। और जी। दुआ से पहले मैं एक बहुत दरख्वास्त अच्छे करूंगा। बहुत एक तो बहुत सारे लोग जो जा चुके हैं, और उनमें हमारे ख़ास मोहतरम जनाब
ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب جو آج ہمیں نہیں ہیں، آج کے پروگرام میں بھی ہم انشاءاللہ ان کو یاد بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کروائیں گے آج. اور ساتھ ہی جو ہمارے ایک اور بڑے اچھے تخلیق کار محترم جناب سخی سرمد صاحب کا 2-3 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اب وہ کافی طبیعت بہتر ہے ان کی، لیکن ان کا کافی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جان بچائی ہے، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا کروائیے گا. اور میری درخواست ہے محترم جناب حلیم صابر صاحب سے کہ اگر حلیم صابر صاحب آپ دعا بھی کروائیں. اچھا. اور جتنے بھی لوگ اور باقی جو دنیا میں معصوم اور بے گناہ جو شہید ہو چکے ہیں ان سب کے لیے بھی، اور آج کے پروگرام میں دعا کروائیے. اور دعا آپ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہم تمام مومنوں کو رمضان المبارک کے روزے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس کے بعد عید کی مسرتوں سے سرفراز کیا. اللہ یا اللہ، ہمارے بہت سے احباب رمضان میں گزر گئے جنہیں عید دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیو اللہ. اور اللہ ہمارے جو سخی سرمد صاحب کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے انہیں بھی مکمل شفا یابی عطا فرمائیو اللہ. یا اللہ، اور ہم لوگ کی اس انجمن کو قائم و دائم رکھیو اللہ. یہ لوگ جو بلا مطلب کہ مقصد اپنے بلا مفاد کے بغیر جو ادب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، آپس میں محبت بھائی چارگی اس طرح قائم بڑھتی ہے. اور ہم لوگ دنیائے ادب چاہے وہ کسی ملک سے بھی ہو، ہم لوگ کی ایک دنیا ہے، اس دنیا کو سلامت رکھیو اللہ. اور ان پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیو اللہ. اور ہمارے ارحم روحان صاحب اس کی جو انتظامات میں لگے رہتے ہیں ان کو بھی کامیابی عطا کیو اللہ. ان کی خدمات ہے اللہ، ان کا حوصلہ عطا کیو اللہ کہ وہ مزید خدمات ادا کریں. بہت سے لوگ کتاب انہوں نے چھاپی ہے اور بہت سے لوگ کو انہوں نے اعزاز و اکرام سے بھی نوازا ہے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ ہماری سب دعائیں اپنی رحیمی کریم کے صدقے میں قبول کی اللہ. یا اللہ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول کی اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین آمین. اللہم ربنا آمین. پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آئندہ روبینہ شاہین صاحبہ کو پیشگی مبارکباد آئندہ ان کے طرف سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہیے صاحب. تو اس کے ساتھ پھر اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت اور والی زندگی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. سلامت رہیے صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.